جاتا ہے تو اس وقت کچھ چیزیں ہمیں فرض بتائی گئی ہیں، ہمیں اس کا نہیں پتہ۔ اب کیا طریقہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں، پھر استنجا کریں اور ناپاکی وغیرہ دور کریں، پھر یعنی پاکی حاصل کرنے کی نیت کریں، پھر آپ وضو کریں، پورا وضو کریں، اور وضو میں آپ کے 2 فرض ہو جائیں گے، ایک غرارہ کرنا اور ایک ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اگر روزہ ہو تو پھر غرارے میں منہ بھر کے کلی کر لینی چاہیے۔ پھر یہ کر لیا، 2 فرض آپ کے پورے ہو گئے وضو کے دوران۔ پھر آپ پہلے دائیں کندھے پہ پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پہ پانی ڈالیں، پھر پورے جسم پہ پانی اس طرح بہانا ہے کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر آپ نے کوئی رنگ وغیرہ انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے اس کو آپ آگے پیچھے کر کے پانی نیچے پہنچائیں۔ ایسی جسم کی جگہیں جہاں پہ پانی نہیں پہنچ سکتا وہاں پانی پہنچائیں۔ انگلیاں اگر ملی ہوئی ہیں، پاؤں کی انگلی بعض لوگوں کو ملی ہوتی ہے، ان کو وہاں پہ پانی پہنچانا، ناف کے اندر پانی پہنچانا۔ اور عورتوں نے اگر کوئی ایسا کانٹے وغیرہ یا کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ وہاں تک پانی پہنچانا۔ اگر آپ کے جسم پہ کوئی لیئر بنی ہوئی یا کسی چیز کی کوئی ڈسٹیمپر وغیرہ ہے، روغن وغیرہ ہے یا نیل پالش وغیرہ جو عورتیں یوز کرتی ہیں تو وہ ساری آپ اتاریں گے، پھر غسل ہوگا۔ اب یہ، اور پھر اس میں ایک اور احتیاط ہے کہ غسل کر کے آپ اینڈ پہ اگر آپ ننگے پاؤں کر رہے ہیں یا ویسے بھی کر رہے ہیں تو چھینٹے وغیرہ پڑ جاتے ہیں، اینڈ پہ جو ہے نا وہ پاؤں دھونے چاہیے، اینڈ پہ پاؤں دھونے چاہیے تاکہ اگر چھینٹے وغیرہ اس پہ پڑ گئے ہیں بعد میں تو وہ احتیاط ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ غسل کا طریقہ ہمارا دین بتاتا ہے۔ اور زندگی کے ایسے